چاہیے اور منا بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں اور یہ ایسے صحافی ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ ایک تاریخ دان ہیں جنہوں نے اپنے ٹائم میں کئی دہائیاں جرنلزم کیا. محسن رضا خان صاحب السلام علیکم. ہمیشہ میرے لیے عزت کے باعث ہیں آپ. مہربانی. تھینک یو. محسن رضا خان صاحب آج ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں. آپ نے جو اس وقت کے جذبات ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے, ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو عوام تھی ان کا جذبات کیا تھے اور آج اگر ہم تھوڑا سا فرق محسوس کریں تو وہ کیا فرق ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یوم تکبیر پاکستان کی ہسٹری میں بڑا ایک سنگین میل رکھتا ہے. پاکستان نے انڈیا کی جو دھمکیاں تھیں اس کا بھرپور جواب دیا اور اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے صدر کلنٹن کی کئی دفعہ کی $5 ارب کی پیشکش کو ٹھکرا کے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانے کا فیصلہ کیا اور ان کے اس فیصلے کے نتیجے میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سمیت دنیا کا کوئی بھی ملک پاکستان کے خلاف جارحیت کا نہیں سوچ سکتا. اگر کوئی اس پاکستان کے خلاف جارحیت کرتا بھی ہے تو پاکستان کا کفایتاً ناقابل تفسیر بنا دیا گیا تھا کہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. اور ابھی حال ہی میں ہم نے مئی میں پچھلے سال دیکھا ہے کہ پاکستان نے کوئی ایٹمی ہتھیار استعمال نہیں کیے, لیکن پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ انڈیا کے چھکے چھوٹ گئے اور عالمی سطح پہ بھی اس جنگ کو بند کرانے کے لیے صدر ٹرمپ کو مداخلت کرنی پڑی اور مودی جو تھے وہ انہوں نے صدر ٹرمپ سے بات کی جنگ بند کرانے کی, اور جنگ کی بندش کے بعد بھارت کو پوری دنیا میں ایک سمکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. محسن رضا خان صاحب, آپ نے بڑے زبردست طریقے سے بتایا کہ کس طرح پاکستان ایک ذمہ دار جوہری طاقت رکھنے والا ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب انڈیا کے پاس یہ سارا نالج موجود ہے کہ الحمدللہ ہم کرنا چاہیں تو 5 منٹ کی گیم ہے کہ انڈیا فنا ہو جائے گا, اس کے باوجود وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آتا. ابھی دیکھیں فتنہ ہندوستان کو آپ دیکھ لیں, پراکسی وار کے ذریعے وہ ہم پر حملے کر رہا ہے. ہم اس کو ہر طرح سے جواب دینا جانتے ہیں اور ہم نے دے کے دکھایا ہے, اس کے باوجود وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. مجھے تو لگتا ہے اس کو اپنی قوم سے پیار نہیں ہے. دیکھیں, بھارت جو ہے پاکستان کا ایک بزدل دشمن ہے. وہ سامنے آنے سے گھبراتا ہے اور اسی وجہ سے وہ فتن و خارج اور ہندوستان کی سرپرستی کر کے پاکستان کو اندر سے کمزور کرنا چاہتا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ ہر جگہ پہ ایسے فتنوں کو کچلا ہے اور ان کو شکست دی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان آج پوری دنیا میں ایک اہم اور ممتاز مقام رکھتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ حالیہ ایران امریکہ جنگ میں بھی امریکہ کی بھی اور ایران کی بھی یہ اتفاقی رہے تھے کہ ان کے درمیان ثالثی پاکستان کا رہے, کیونکہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے اور وہ کسی بھی موقع پر کوئی چھوٹا قدم نہیں اٹھاتا. یا میں یہ بھی بتاتا چاہوں کہ پاکستان کی ایٹمی قوت بننے کے پیچھے کئی شخصیات ہیں, جن میں جو کرلی بھٹو سب سے نمایاں ہیں, ڈاکٹر قدیر ہیں, غلام اسحاق خان ہیں, نواز شریف ہیں, ضیاء الحق ہیں, اور اس طرح بے شمار سیاستدان اور ٹیکنیشین ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت دینے کے لیے بھرپور کام کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض چھوٹے دل کے افراد کہیں کہ وہ ضرورت کا نام گول کر جاتے ہیں, کہیں کسی کا نام گول کر جاتے ہیں, لیکن ان حرکتوں سے کچھ نہیں ہوتا. جن لوگوں کا کریڈٹ ہے پوری دنیا ان کو جانتی بھی ہے اور مانتی بھی. محسن صاحب, بس لاسٹ میں آپ سے اتنا پوچھوں گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہماری پوری قوم پر ایک احسان کیا, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کچھ الفاظ. ڈاکٹر قدیر کے جو قربانی ہے, نہ صرف انہوں نے پاکستان کو ایٹمی ریاست بنانے میں اہم کردار ادا کیا, بلکہ پاکستان میں انہوں نے کئی خدمت خلق کے پروجیکٹ بھی کیے.
اور اس وجہ سے ڈاکٹر قدیر کا نام ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری روپ سے لکھا جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے بعض بزدل حکمرانوں نے ان پہ پابندیاں بھی لگائیں اور ان کو امریکہ کے سامنے جھکنے پہ بھی مجبور کیا. لیکن آج بھی ہم سلام کرتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر نے اپنے ملک کی خاطر، قوم کی خاطر تمام مصیبتیں مشکلات برداشت کی، لیکن اس وقت بھی آج نہیں آنے دی. بہت شکریہ محسن صاحب، آپ نے بڑے زبردست طریقے سے